بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھایا گیا تھا، اس کی وجہ کیا تھی، یہ سب باتیں جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ وہ پہلی خاتون ہیں جن کو قرآن مجید کی روح سب سے پہلے ام المؤمنین ہونے کا شرف حاصل تھا۔ اس کے ذاتی طور پر قرآن مجید میں آپ کے ایثار و قربانی کا تذکرہ ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی ہونے سے قبل حضرت خدیجہ مکہ میں بہت بڑے کاروبار کی مالک تھیں۔ آپ کے عظیم کاروان تجارت میں 80,000 اونٹ تھے جن سے آپ کا سامان مصر، شام وغیرہ کو برابر جاتا رہتا تھا۔ شادی کے بعد آپ نے اپنی ساری دولت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈال دی تاکہ اسلام کی نشو و نما کا کام ہو سکے۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ انتہائی بافضیلت خاتون ہیں۔ آپ کے والد ماجد خویلد ابن اسد اور والدہ ماجدہ کا نام فاطمہ تھا۔ ان دونوں کا سلسلہ نسب آگے چل کر نبی کریم کے شجرہ نسب سے مل جاتا ہے، اور اس طرح آپ کی ذات گرامی حسب نسب کے لحاظ سے اس قابل تھی زینت خانہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بن سکے۔ آپ کی ولادت 10 سال قبل عام الفیل ہوئی۔ آپ نے 60 سال کی عمر میں وفات پائی اور مکہ کے مشہور قبرستان جنت المعلیٰ میں سپرد خاک ہوئیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، یہ خدیجہ ہیں جو ایک برتن لے کر آ رہی ہیں جس میں سالن اور کھانے پینے کی چیزیں ہیں۔ جب یہ آپ کے پاس آئیں تو انہیں ان کے رب کا اور میرا سلام دیجیے گا، اور انہیں جنت میں موتیوں کے محل کی بشارت دیجیے گا جس میں نہ کوئی شور ہوگا اور نہ کوئی تکلیف ہوگی۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت مریم اپنے زمانے کی بہترین عورت ہیں، اسی طرح خدیجہ بھی اپنے زمانے کی بہترین عورت ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر 4 خطوط کھینچے اور پوچھا، جانتے ہو یہ کیا ہے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی کہ اے اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جنت کی بہترین عورتیں ہیں جو کہ حضرت خدیجہ بنت خویلد، حضرت فاطمہ بنت محمد، آسیہ بنت مزاحم جو کہ فرعون کی بیوی ہیں، اور حضرت مریم بنت عمران۔ 10 رمضان المبارک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت خدیجہ سے محبت کا یہ عالم تھا کہ ان کی زندگی کے دوران نبی کریم نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ تم سے بہتر مجھے کوئی اور بیوی نہیں ملی، کیونکہ انہوں نے اس وقت ایمان لا کر میرا ساتھ دیا جب کفار نے مجھ پر ظلم کی حد کر رکھی تھی۔ انہوں نے اس وقت میری مالی مدد کی جب دوسروں نے مجھے اس سے محروم رکھا تھا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے اولاد جیسی نعمت سے نوازا۔ لیکن ناظرین، کیا آپ کے علم میں ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی گئی تھی؟ اس کی وجہ کیا تھی، ہم آپ کو ویڈیو میں بتائیں گے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نکاح کے بعد 25 برس تک حیات رہیں، اور پھر 10 رمضان ہجرت سے 3 سال قبل آپ کا انتقال ہو گیا۔ چنانچہ نماز جنازہ اس وقت تک شروع نہیں ہوئی تھی، اس لیے ان کو ایسے ہی دفن کر دیا گیا تھا، کیونکہ اس وقت تک نماز جنازہ سمیت 5 وقت کی نماز بھی فرض نہیں ہوئی تھی۔ بالکل اسی طرح رمضان المبارک کا مہینہ ہونے کے باوجود کوئی فرض روزے سے نہ تھا، کیونکہ اس وقت تک روزے بھی فرض نہ ہوئے تھے۔ اسی سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب بھی اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اور 2 عظیم صدموں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت غمگین کر دیا تھا۔ اسی لیے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہجرت مدینہ اور نماز کی فرضیت سے قبل اسی سال ہوئی جس سال حضرت ابو طالب بھی وفات پا گئے تھے۔
روایات کے مطابق انہیں جنت میں موتیوں سے تیار گھر ملے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ان کی قبر میں اترے، اپنی سب سے بڑی غمگسار کو دائمی اجل کے سپرد کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے 6 اولادیں تھیں، جن میں 2 صاحبزادے جو بچپن میں ہی وفات پا گئے، جبکہ 4 بیٹیاں تھیں۔ حضرت قاسم بن محمد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے صاحبزادے تھے، انہی کے نام پر آپ کی کنیت ابو القاسم تھی۔ ان کے بعد حضرت زینب بنت محمد آپ کی سب سے بڑی صاحبزادی تھیں۔ ان کے بعد حضرت عبداللہ بن محمد، جنہوں نے بہت کم عمر پائی تھی، چونکہ زمانہ نبوت میں پیدا ہوئے تھے اس لیے طیب اور طاہر کے لقب سے مشہور ہوئے۔ ان کے بعد حضرت رقیہ بنت محمد، ان کے بعد کلثوم بنت محمد، آخر میں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ ان سب کی پیدائش میں 1 سال کا فرق تھا۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا اپنی اولاد کو بہت چاہتی تھیں، کیونکہ آپ بہت مالدار تھیں، اس لیے آپ نے عقبہ کی لونڈی سلمہ کو بچوں کی پرورش پر مقرر کیا تھا۔ وہ ان کو کھلاتی اور دودھ پلاتی تھیں۔ ازواج مطہرات میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بعض خاص خصوصیات حاصل ہیں۔ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ ہیں۔ وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئیں تو ان کی عمر 40 برس کے قریب تھی، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی۔ اللہ تعالی ہمیں قیامت کے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے بہرہ فرمائے اور ہم سے رحم والا معاملہ فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور مزید ایسی اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اور کمنٹ باکس میں پیارا سا کمنٹ لازمی کر دیا کریں۔ اللہ تعالی آپ کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔